جناب انجم بہرائچی صاحب کے 4 مصرے بہت اچھے لگتے ہیں مجھے. انہوں نے فرمایا کہ سر پہ کوڑا پھینکتی تھی اور مسلمان ہو گئی. سر پہ کوڑا پھینکتی تھی اور مسلمان ہو گئی. آؤ پوچھیں اس ضعیفہ سے پیمبر کا مزاج. سوچ کر یہ بات انجم آ گئی لب پر ہنسی. ایک قطرہ کیا بتائے گا سمندر کا مزاج. بہترین شعر ہے، لیکن بعض اوقات قطرے بھی سمندروں کا مزاج بتا دیتے ہیں. پوری طرح سے نہ صحیح، تھوڑا سا تو بتا ہی سکتے ہیں. واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب پیغام حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور دینا شروع کیا تو لوگ ان کو بہت بڑے دشمن ہو گئے. اور اسی دشمنی کی ایک مثال یہ تھی کہ لوگ بڑی اذیتیں دیتے تھے. آپ حالت نماز میں ہوتے تھے تو اوجھریاں ڈال دیا کرتے تھے آپ کے اوپر، کوڑا ڈالتے تھے، کرکٹ ڈالتے تھے، غلاظت ڈالتے تھے. اور ایسے میں گھر کے لوگ آ کے صفائی کرتے تھے، آپ گھر واپس جاتے تھے، پھر صفائی کر کے واپس آتے تھے. بڑی تکلیفیں تھیں. ایک عورت، بوڑھی عورت کا تو معمول تھا کہ جب اللہ کے رسول اپنے گھر سے مسجد میں جاتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف جاتے تھے، تو وہ اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے اپنی چھت پہ رکھتی تھی اور دیکھتی تھی جب اللہ کے رسول یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کے سر پہ، آپ کے جسم پر ڈال دیا کرتی تھی. روزانہ کا معمول تھا. لیکن اللہ کے رسول نے اپنا راستہ نہیں بدلا، کیونکہ وہ دنیا کے راستے کو بدلوانے کے لیے آئے تھے زمین میں، اس سرزمین پر، اس کائنات میں. ایک دن گزر گیا، کوڑا نہیں پڑا. دوسرا دن گزر گیا، کوڑا نہیں پڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے پوچھا کہ یہ ضعیفہ جو میرے سر پہ، میرے جسم پر کوڑا پھینکتی تھی، وہ دو دن سے کوڑا نہیں پھینکا، آخر وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا وہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دق الباب کیا. اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہے، چلے آؤ. اور اندر جب گئے تو اس ضعیفہ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو گھبرا گئی اور کہا اے محمد، اب تم اس حالت میں مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو کہ جب میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں. اللہ کے رسول شفقت کے ساتھ مسکرائے، کہا نہیں بی بی، میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو تشویش میں تھا کہ آخر 2 دن سے میرے اوپر کوڑا کیوں نہیں پھینکا گیا. میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. پڑوسیوں نے بتایا کہ تم بیمار ہو. اب تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے. اب بتاؤ کہ میں تمہارے لیے دوا کا انتظام کروں، غذا کا انتظام کروں، کوئی اور خدمت ہو تو بتاؤ. میں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں. میری پڑوس کے رہنے والی ہو تم. پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں. اس بزرگ عورت نے جب یہ دیکھا، اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے. اخلاق کا وہ مجسم نمونہ. سن تو پہلے ہی رکھا تھا کہ بڑے با اخلاق ہیں، بڑے بامروت ہیں، بڑی محبت کرنے والے، بڑی خدمت کرنے والے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. لیکن دشمنی ایسی تھی کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی. رونے لگی، کہا واقعی تم اللہ کے رسول ہو. مجھے یقین آ گیا کہ تمہارا خدا، تمہارا اللہ برحق ہے. مجھے کلمہ پڑھوائیے. میں مشرف با اسلام ہوتی ہوں. اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھوایا. کیسے پڑھوایا؟ ایک دشمن جاں کو معاف کر کے، اس کی خدمت کر کے، اس کی مزاج پرسی کر کے. اخلاق کا یہ نمونہ ہے حضور. ہم جب یہ سنتے ہیں کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی ذاکر سے، کسی بولنے والے سے، تو نعرے لگنے لگتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. لیکن عزیزوں، ہماری ذاتی زندگی میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ ہوتا تو یہ ہے کہ ذرا سی پیچھے سے کوئی ٹکر لگ جاتی گاڑی میں تو ہماری آنکھیں چڑھ جاتی ہیں. بہت سے لوگ تو گالیاں تک بکنے لگتے ہیں. ہمارے گھر کے سامنے کوئی کوڑا ڈال دیتا ہے پڑوسی، تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہیں. بھائی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، فوراً بدلہ لینے پہ اتارو ہو جاتا ہے. معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کئی دن تک گفتگو ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہمیں واقعی اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس اخلاق کو پیش کر کے بتائیں کہ ہمارے اللہ کے رسول بھی ایسا ہی اخلاق رکھتے تھے. ہم ان کے غلاموں کے غلام ہیں، لہذا ہم بھی یہی اخلاق پیش کریں گے. یقین مانیے، نہ صرف ہماری زندگی بدلے گی، نہ جانے ہماری زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، بلکہ یہ معاشرہ، یہ سماج بہت اچھا ہو جائے گا. میں آپ سبھی حضرات کو آج ولادت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے اس سعید اور مبارک موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبول فرمائیں
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت مبارک.